کیوں شرک میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں نور سے تو دور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ جو لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے اس کو بیان کر کے اسے جماعت کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا کہ وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں اور جماعت بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، تو منطقی طور پہ یہ بات کوئی سینس نہیں بناتی، اور جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز، تو دو مختلف چیزوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کچھ کنفیوز ہوں یا آپ کا اس وقت ذہنی رو جو ہے وہ کچھ گڑمٹ ہوئی ہے، جو آپ دو چیزیں ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ جو بنیادی فرق ہے ملا میں اور جماعت میں کہ یہ جو ملا ہیں یہ بزور بازو بندوق کے زور پہ اور زبردستی اپنا عقیدہ دوسرے لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو بزور طاقت مسلمان بنانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں کو مزید مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور اپنے عقیدے پہ عمل کروانا چاہتے ہیں، جبکہ جماعت کی پوری ہسٹری میں آپ ایک بھی ایسی مثال لا کے دکھا دیں کہ جماعت نے کسی کو زبردستی مجبور کیا ہو یا زبردستی کہا ہو کہ آپ جماعت کا عقیدہ قبول کریں یا اسلام قبول کریں۔ جماعت تو ہمیشہ محبت سے پیغام حق پہنچانے کا طریقہ اپنائے ہوئے ہے، اور ہمیشہ جماعت نے پیار سے اور دلیل کے ساتھ ہی تبلیغ حق کا کام کیا ہے، تو اس لیے یہ بات بالکل ہی غلط ثابت ہوتی ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے ایکسٹریمسٹ ہے، اور ایسا کہنے والے کی ذہنی صحت پہ شک کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ بات کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ایکسٹریمزم کو آپ لے کے جاتے ہیں جب روا کے اوپر کہ 1974 سے پہلے جماعت نے اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی، اور جو سسٹم جاری تھا وہاں پہ جماعت کا قضاء کا سسٹم اور امور عامہ کا سسٹم، تو آپ کو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جماعت نے اسٹیٹ کے اندر اپنی اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی، اور ایک کلٹ ہے جسے آپ کلٹ کا نام دیتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ جو بھی معاشرہ ہوتا ہے اور جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اور جو احمدی روا میں رہتے ہیں انہوں نے اپنی خوشی سے احمدیت قبول کی ہے۔ آپ کوئی بھی ایک ایسی مثال بتائیں کہ کسی غیر احمدی کو زبردستی کہا گیا ہو کہ آپ احمدیت قبول کریں، اور باقی جو رولز ہوتے ہیں کسی گھر کے، کسی ملک کے، کسی معاشرے کے، وہ جو لوگ اس میں رہنا قبول کرتے ہیں ان کو وہ رولز بھی قبول کرنے پڑتے ہیں۔ تو مثلا اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کو اسلام ساری شرائط کے ساتھ قبول کرنا پڑتا ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ اچھا ہم اسلام تو قبول کرتے ہیں لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن ہم اسلام قبول کرتے ہیں اس شرط کے ساتھ۔ تو جب آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کو اس کے سارے ارکان پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے احمدیت قبول کی ہے وہ اس کی ساری شرائط پہ عمل کرتے ہیں، اور جو اس کا سسٹم ہے بشک وہ قضاء کا ہے یا امور عامہ کا ہے، وہ اپنی خوشی سے قبول کرتے ہیں، ان پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں قبول کرنا چاہتے ہیں تو جماعت چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ آپ نے مثال دی کہ وہاں پہ سگریٹ پینا منع تھا اور اس طرح کی باتیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ڈسپلن کرتے ہیں، اور اسی طرح مثلا اگر آپ یہ کہیں جیسے سگریٹ پینے کی بات پہ آپ کو اعتراض ہوا، اب امریکہ میں ہر عمارت کے اندر سگریٹ پینا منع ہے، تو آپ یہ کہیں کہ یہ بھی کلٹ ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اسلام کے پہلے زمانہ میں تاریخ پہ غور کریں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک سسٹم رائج تھا مدینہ میں، اور یہ حدیث میں یہ بات ریکارڈ ہے کہ ایک دفعہ جب جنگ کے موقع پر کچھ لوگ نہیں جا سکے
اور ان میں 3 صحابہ بھی شامل تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 40 دن تک مقاطعہ کیا اور وہ کافی سخت مقاطعہ تھا، اور اس کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے. اور آخر خدا تعالیٰ نے ان تینوں کی بریت کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا. اور اس دوران ان لوگوں کو آزادی تھی کہ وہ چاہتے تو اسلام چھوڑ کے جا سکتے تھے، اور انہوں نے خوشی سے وہ سزا قبول کی کیونکہ وہ سچے مسلمان تھے. تو یہ ایک مثال ہے، اس میں یہ نہیں کہ خدا نخواستہ یا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا تھا یا انہوں نے کوئی زیادتی کی تھی ان لوگوں سے. یہ سب ایک نمونہ تھا کہ کیسے نظام کی اطاعت کی جاتی ہے، اور یہی نمونہ لے کے ہم چلتے ہیں، اور ہم ہیں جو اس اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور اگر آپ کو علم ہو تو جو روا میں جو سسٹم جاری تھا وہی سسٹم قادیان میں بھی جاری تھا، اور اس سسٹم کے متعلق ہاں آپ تو جو مرضی کہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں وہ سسٹم ٹھیک تھا. اور صرف ہم ہی نہیں، علامہ اقبال نے جو ایک اتھارٹی ہیں پاکستان میں یا اسلامی دنیا میں، اور شاعر مشرق کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، تو ان کا بیان یہ ریکارڈ پہ ہے کہ اگر آپ نے ٹھیٹھ اسلامی معاشرہ کا نمونہ دیکھنا ہو تو قادیان جائیں. ساری دنیا میں آپ کو ایسا اسلامی معاشرہ کا نمونہ نہیں ملے گا. تو اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر ایک بات اور کی گئی کہ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے افراد جو ہیں وہ کچھ افراد سگریٹ پیتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں. اول تو مجھے تو اس بات کا ذاتی طور پہ علم نہیں، اور اگر آپ کی بات کو ٹھیک بھی مان لیا جائے، درست بھی مان لیا جائے، تو ہم نے ان لوگوں کی بیعت تو نہیں کی، ہم نے تو بیعت کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، اور ہمارے خیال میں وہ سچے ہیں. اور اگر ان کے خاندان کے لوگوں کا کریکٹر یا ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ حضرت مسیح موعود کی سچائی کی دلیل ہے، اور ان کے خاندان کے لوگوں کے کنڈکٹ اور کریکٹر ان کی سچائی کی دلیل نہیں ہو سکتا. اس کی مثال قرآن میں کئی جگہ موجود ہے. مثلا حضرت نوح کے بیٹے کی مثال ہے کہ جب طوفان نوح آیا اور وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے خدا تعالیٰ سے کہا کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا. تو خدا تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اسی طرح حضرت لوط کی بیوی کے متعلق ہے. تو اگر ان کے خاندان کے لوگوں کی ایمان نہ لانا یا قبول نہ کرنا ان کی نبوت پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا، تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں سے کوئی شخص کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے حضرت مسیح موعود کی سچائی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا.